ہیلو گائز، میں ہوں ایم کے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ارطغرل ان کی قید سے فرار ہو جاتا ہے اور قبیلے والے زبردستی اس جگہ پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ تو ناصر ٹائٹوس سے کہتا ہے کہ اگر استاد اعظم کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، جس پر ٹائٹوس ایک صلاح دیتا ہے، اگر وہ لڑکی امیر سے شادی کر لے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سلیمان شاہ اپنے قبیلے واپس آتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ ارطغرل ٹھیک ہے، بس کچھ مسائل ہیں جن کو حل کر وہ جلدی قبیلے آ جائے گا۔ امیر العزیز کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تاجر ایک شہزادہ ہے، تو وہ اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ ہم سے اتحاد کر لیں تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناصر کو ارطغرل اور اسما کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، تو آیا جان امیر العزیز کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ لڑکا لیلا کے کمرے میں ہے، کہ امیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ لیلا کے کمرے میں جاتا ہے تو ارطغرل امیر کو ڈھال بنا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ٹائٹس ناصر کو کہتا ہے کہ اسما کائی قبیلے میں ہے اور ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ارطغرل روشان اور بسمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ترگت اور قبیلے کی وقار کے لیے اس عورت کا زبان کھولنا بہت ضروری ہے۔ قلعے میں استاد اعظم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں پادری جاسوس ہیں، تو عیسیٰ طورہ افسن پاشا کو بچاتی ہے اور بھاگنے میں مدد کرتی ہے۔ آئکس اسما سے پوچھتی ہے کہ ان لوگوں نے ترگت کو کہاں رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ ارطغرل قبیلے واپس آ جاتا ہے تو قبیلے والے ارطغرل کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائیوں کو مارا ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ یہ محض الزام ہے۔ استاد اعظم کو پیغام ملتا ہے کہ امیر حلیمہ سے شادی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مصروف رہے گا اور ہم اپنا کام کر لیں گے۔ اگلے دن ایک چرغہ بلایا جاتا ہے جس میں کردوغلو بتاتا ہے کہ سپاہیوں کو صلیبیوں نے مارا ہے، ارطغرل نے نہیں۔ آئکس ارطغرل سے کہتی ہے کہ آپ حلیمہ کے یادوں میں سب کچھ بھول گئے ہیں، جس پر ارطغرل آئکس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ترگت کو زندہ واپس لے کر آئے گا۔ افسن پاشا قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سلجان خاتون گندوگدو سے کہتی ہے کہ ارطغرل جھوٹ بول رہا ہے، وہ تمہیں ہٹا کر خود سردار بننا چاہتا ہے۔ ارطغرل اسما کے پاس آتا ہے اور اس کے سر پر صلیبیوں کا نشان دکھاتا ہے، جس سے وہ صلیبی جاسوس نکلتی ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ ہم اس طرح در بدر پھرتے رہے تو ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں پوری امت مسلمہ کے لیے ان کافروں سے لڑنا ہوگا۔ گوکچی ارطغرل سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ساری زندگی تمہارا انتظار کرتی رہوں گی۔ اسما کو مارنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو ارطغرل اس کو بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لوگ تمہیں ہی مارنا چاہتے ہیں اور تم ابھی بھی ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ کردوغلو ٹائٹوس کو ایک تاجر کے روپ میں سلیمان شاہ سے ملاقات کرواتا ہے، تو حلب سے ایک الجی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ 3 دن میں یہ جگہ خالی کر دو ورنہ امیر العزیز اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کر دے گا۔ ارطغرل اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ حلب کا مسئلہ حل کرتے ہوئے وہ ترگت کو بچانے کے لیے قلعے میں جائے گا، اور شہزادہ نعمان حلیمہ کو بتاتا ہے کہ امیر العزیز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ارطغرل اسما کو لے کر حلب کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں استاد اعظم اپنے سپاہیوں کو ارطغرل اور اسما کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے۔